अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक औरत की दुख भरी दास्तान और कब्र की दो लाशों की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जुबैदा नामी लड़की कहती है कि रात के 1:30 बज रहे थे। सोई तो मैं पहले ही नहीं थी, बस सोने की अदाकारी कर रही थी। मैंने सर उठाकर साथ लेटी हुई अम्मा की चारपाई की तरफ देखा। दिन भर के कामों से थकी हुई मेरी अम्मा बेचारी घोड़े बेचकर सो रही थी। मैं आराम से चारपाई से उठकर बैठ गई। थोड़ी देर माँ के चेहरे को गौर से देखा और फिर बगैर कोई आवाज़ पैदा किए चारपाई से उठ खड़ी हुई और अलमारी को खोलकर इसमें से कपड़ों की लिपटी हुई गठरी उठा ली और फिर अलमारी को बंद कर दिया। अब मेरा रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने मुड़कर एक बार सोई हुई अम्मा को देखा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी अम्मा के साथ ज़्यादती कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर फिर दूसरे ख्याल ने दिल में मजबूती पकड़ ली। आज मोहब्बत मिल रही है, मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैं कितने दिनों से इसी मौके की तलाश में थी। ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी मोहब्बत को पाना है और फिर इन पर अलविदाई नज़र डालती हुई धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल आई। कदमों की चाप में किसी किस्म की आवाज़ पैदा किए बगैर मैं दरवाजे की तरफ लपकी। आहिस्ता से बाहर का दरवाज़ा खोला और फिर मैं घर से बाहर निकल आई। जाती हुई गर्मियों के दिन थे, इसलिए मौसम कुछ खुशगवार था। गली में इस वक्त खामोशी और मुकम्मल सन्नाटा तारी था। गांव के कुत्ते भी भौंक भौंक कर इस वक्त मीठी नींद सो रहे थे। मैंने गली से मशरिक की सिमत चलना शुरू कर दिया। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता गांव के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। मैं इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगी। हर तरफ एक खौफ सा तारी था। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। बाहर निकलते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई। अचानक मेरे अंदर से कहीं आवाज़ आई कि जो कुछ मैं कर रही हूँ क्या वो ठीक है। फिर मैंने अपने अंदर की आवाज़ को थपक थपक कर सुला दिया कि ये तो दलील इश्क के हक़ में नामुनासिब है। अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मगर मेरे दिल ने फिर कहा, जुबैदा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सारी ज़िंदगी तुझे पाल पोस कर बड़ा करने में गुजार दी, तो क्या हुआ? उन्होंने कौन सा मुझ पर एहसान किया? मुझे दुनिया में लाने का सबब भी तो वही बनी। मैंने अपनी दलीलों से अपने ज़मीर को कायल कर लिया। मेरे कदम तेज़ी से कब्रिस्तान की तरफ उठ रहे थे। गांव के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ थी। सारी ज़िंदगी इसी गांव में खेल कूद कर गुजारी थी। 20 साल की होने को आ गई थी। पिछले 1-1.5 साल से ज़ुबैर की मोहब्बत में सर से पांव तक टूट चुकी थी। ज़ुबैर गांव के सबसे मोअज़्ज़ज़ घराने का बेटा था, जो शहर में पढ़ने के लिए चला गया था। शहर से पढ़ लिख कर गाँव वापस आ चुका था। कामकाज की इसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जद्दी पुश्ती रईस और ज़िम्मेदार थे वो। कान तो मेरे इस वक्त खड़े हुए जिस दिन ज़ुबैर ने अपने दिल के पैदा होने वाले डर से आगाह किया। इसके घर वाले किसी सूरत मेरे मिलाप पर राज़ी नहीं थे। वो मुझसे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ज़ुबैर बचपन से ही अपनी कज़न से मंसूब था। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। हम दोनों एक हो जाने के ख्वाब देख रहे थे। फिर कुछ तकरार के बाद ये हल तय पाया कि हम यहाँ से भागकर चुपके से शादी कर लेंगे। ज़ुबैर ने कहा, एक रात वो मुझे चुपके से शहर ले जाएगा और फिर हम वहाँ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ज़ुबैर ने वहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त कर रखा था। आज इसने रात के 2 बजे के करीब मुझे कब्रिस्तान में आने का वक्त दिया था। मैंने अपने बराए नाम से ज़ेवरात पहले ही इकट्ठे कर लिए थे, जो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से मेरे ब्याह के लिए बना रखे थे। अगर मैं माँ को ज़ुबैर के बारे में बताती तो वो शायद कभी भी ना राज़ी होती, क्योंकि मेरी माँ जानती थी कि लड़के वालों की हैसियत हमसे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। मगर मैं तो फैसला कर चुकी थी, इस ज़िंदगी में मोहब्बत को पाऊंगी। इसके साथ कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो गई। मेरा दिल अनजान खौफ से धड़कने लगा। रात के इस वक्त 2 बज रहे थे। कब्रिस्तान में बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे यकीन था कि वो 2 बजे कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे। वो गाड़ी पहले ही कब्रिस्तान से बाहर किसी जगह खड़ी कर चुका था, जहाँ से हमें निकलने में कोई परेशानी ना होती। मुझे अब यहाँ ज़ुबैर का इंतज़ार करना था। मैं कब्रिस्तान के पास एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई और इस रास्ते की तरफ देखने लगी जो गांव की तरफ से आ रहा था। मगर अभी तक ज़ुबैर का कुछ अता पता नहीं था।
مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن عجیب سے انداز میں دھڑک رہی تھی۔ رات کے اس وقت قبرستان میں کھڑے ہو جانا بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں رات کے وقت ارد گرد کے گاؤں اور ہمارے گاؤں میں ڈاکوؤں کا بھی اکثر ڈر ہوتا تھا، چوری چکاری بھی ہو جاتی تھی، اور میرے پاس چاہے تھوڑے ہی سہی لیکن سونے کے زیورات بھی ہیں۔ میری گرفت سونے کے زیورات کی گٹھلی پر سخت ہو گئی، لیکن یہ چونکہ ہمارا اپنا گاؤں تھا اس لیے میں کبھی خوف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کھڑے کھڑے میں تھک گئی اور بالآخر تھک ہار کر درخت کے ساتھ ایک قبر کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر اچانک کہیں سے کسی الو یا کسی گیدڑ کے بولنے کی آواز آتی جو ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی۔ ایک عجیب قسم کا خوف اور سناٹا ہر سو جاری تھا۔ وہاں مجھے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اچانک پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا مگر پیچھے کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرسراہٹ کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہیں تھا، اور پھر چاند کی مدھم روشنی میں نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے تھوڑی ہی دور ایک قبر کی اوپری سطح آہستہ آہستہ سے اتر رہی تھی۔ میں گھبرا کر پھر نیچے بیٹھ گئی اور خود کو ایک قبر کے پیچھے ایک اوڑ میں چھپا لیا۔ میں کمبے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی کہ قبر آہستہ آہستہ سڑک کر ایک طرف ہو رہی تھی۔ جب قبر مکمل طور پر سرک گئی تو اس میں سے سفید چادر یعنی قبر میں لپٹی ہوئی ایک لاش اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ آدھی رات کے وقت یہ منظر دیکھ کر جیسے میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا، اور پھر وہ لاش مکمل طور پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری قبر کا بھی اوپری سرا تختہ ہٹنے لگا اور اس میں سے بھی ویسے ہی لاش نکلی۔ اب دونوں کفن پوش لاشیں اندھیری رات میں وہاں پر کھڑی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ روبوٹ کی طرح وہ دونوں لاشیں قبر سے باہر نکل کر زمین پر بیٹھ گئیں اور دونوں سینے پر ہاتھ مار کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگیں۔ خوف سے میری کپکپی بن گئی۔ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر دونوں لاشیں یہی عمل دہراتی رہیں۔ اندھیرے سے سناٹے میں ان کے رونے کی آواز بہت خوفناک اور درد بھری تھی۔ پھر اچانک ہی جیسے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ایک لاش کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، ہمارا یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ ہمارے گناہوں کی سزا کب ختم ہوگی؟ دوسری لاش روتی ہوئی آواز میں بولی، شاید کبھی نہیں۔ میرے کیے کی سزا ہمیں ہر روز ہر رات ملتی رہے گی۔ ہمیں ہر رات اپنی کہانی کو دہرانا پڑے گا۔ شاید ہمارے زخم ہمارے مرنے کے بعد بھی نہیں بھر سکیں گے، لیکن شاید ان پر کچھ مرہم پڑ جائے، ایک دوسرے کو سنا کر ہمارے دکھ کچھ کم ہو جائیں۔ پھر نکلنے والی پہلی لاش نے کہنا شروع کیا، میری کہانی بڑی عجیب ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے اس گاؤں میں میرا ہنستا بستا گھر تھا۔ خوبصورتی ہمارے گھر کی داسی تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی جس نے مجھے مغرور اور خود سر بنا دیا۔ میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ہر ایک سے بدتمیزی کرنا اور عیش و عشرت نے مجھے بہت ہی مغرور بنا دیا تھا۔ گاؤں میں ہماری جدی پشتی کافی زمین تھی۔ ہمارا گھرانہ کافی امیر تصور کیا جاتا تھا۔ اس امیری اور میرے ماں باپ کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا۔ میں ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی۔ اس میں کچھ عمل دخل میری شکل و صورت کا بھی تھا۔ باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے شاید میرے والدین بھی مجھے زیادہ چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ چاہت مجھے دن بدن بگاڑتی چلی گئی۔ بڑوں کو ذلیل کرنا اور چھوٹوں سے بدتمیزی کرنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ شادی کا وقت آیا تو کوئی آدمی نظر میں جچتا ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مجھے میرے معیار کا لگتا۔ میرے ماں باپ بہن بھائی سب میرا بھلا چاہتے تھے، مجھے سمجھاتے، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ رشتہ دار احباب مجھے مغرور گردان کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئے۔ میرے رشتے آنے بند ہو گئے۔ شروع میں تو بہت رشتے آئے، مگر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں جہاں تک میری اس خودسری اور مغرور کی شہرت پہنچ چکی تھی، لوگ مجھ سے دور ہٹنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چڑچڑی اور بد مزاج ہے۔ میرے تقریباً رشتے آنے بند ہو چکے تھے، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے حسن اور جوانی پر بہت غرور تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ ظاہری طور پر اچھی شکل و صورت کا مالک تھا،
لیکن حیثیت میں ہم سے بہت کم۔ میں نے اپنے والدین کے سامنے یہی بات رکھی کہ اگر شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، کیونکہ جیسا بھی تھا میرے والدین چاہتے تھے میری شادی کم از کم میری حیثیت یا ہمارے برابر کے لوگوں میں ہو۔ وہ کسی غریب گھرانے میں میری شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ والدین نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ مجبور ہو کر اس کے گھر والوں کے پاس گئے اور پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا کہ لڑکی کے والدین لڑکے والوں کے پاس گئے۔ لڑکے والے غریب تھے، انہوں نے اس رشتے کو نعمت خداوندی سمجھا اور جھٹ پٹ میری اس سے شادی ہو گئی۔ میرا اصرار تھا کہ لڑکا ہمارے گھر آ کر رہے، یعنی گھر داماد بن کر رہے۔ لڑکے والے تو اس بات پر خوش تھے اور لڑکا ہمارے گھر آ کر رہنے لگا۔ میں اسے خامند سے زیادہ اپنا خریدا ہوا غلام سمجھتی۔ ہماری حویلی میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں تھی، مجھے صرف اسے پانے کی خواہش تھی۔ جس وقت وہ انسان میرا خامند بن گیا تو مجھے یوں لگا کہ وہ کوئی میری جائیداد کا حصہ ہو۔ اس کی اہمیت میری نظروں میں کم ہوتی چلی گئی۔ وہ میرے آگے کسی بے بس ملازم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا۔ میں اسے پسند کرتی، مگر اسے وہ حیثیت یا مقام نہیں دیتی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ بظاہر میرے ساتھ رہتا، میری نظروں کے سامنے، مگر مجھ سے زیادہ بولتا چالتا نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کا اپنے گھر میں داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ وہ اکثر پریشان اور الجھا رہتا۔ میری اس میں دلچسپی کم ہوتی چلی گئی اور پھر ایک دن میں نے اس سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاید وہ بھی مجھ سے جان چھڑانے پر خوش تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، میری خودسری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے والدین میرے اس فیصلے پر کچھ نہ کر سکے۔ پھر وقت ایک ایسا آیا کہ میرے والدین کی وفات کے بعد میرے بھائیوں نے اور بھابھیوں نے مجھے برا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہی گھر، وہی حویلی جس میں میرے ایک اشارے پر سب میرے حکم کے غلام بن جاتے تھے، وہی گھر میرے لیے عذاب بن گیا۔ اب میرے ناز نخرے اٹھانے والے میرے والدین نہیں تھے۔ جائیداد بکنا شروع ہو گئی کیونکہ میرے بھائی نااہل تھے۔ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ میں بھی عمر کی منزلیں طے کرتے کرتے آگے بڑھ گئی تھی۔ جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہو چکا تھا، اور ویسے بھی عورت کی جوانی بہت کم وقت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جوانی کا وقت بہت ہی کم رکھا ہے۔ بچوں کی پیدائش اور گھریلو حالات عورت کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن مانت پڑنے لگا اور دولت کی ریل پیل بھی ناراض ہونے لگی۔ پھر ایک دن میرے بھابھیوں اور بھائیوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت مجھے اپنے والدین اور اپنے شوہر کی بہت یاد آئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنے بھائیوں کے رویے پر بہت دکھ تھا، مگر بھائی مکمل طور پر بھابھیوں کے غلام بن چکے تھے۔ اس بھری دنیا میں اب میرا کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی، سارا دن در بدر ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ میں نے پھر کچھ سوچ کر اپنے سابق شوہر کے پاس جانے کا ارادہ کیا، شاید وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے رکھ لے۔ اور جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ میری حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے شادی کر لی تھی، اس نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میرا قانونی حیثیت سے اس کے گھر رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے علیحدگی کر چکی تھی۔ مگر اس کی بیوی بڑی نرم دل تھی، اس نے مجھے بہن بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ جواب میں کیا کیا۔ میں جب ایک دن بہت رنجیدہ ہوئی تو وہاں سے نکل پڑی۔ دل بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچا اور ریل کی پٹڑی پر لیٹ کر اپنی جان دے دی۔ مگر میں مرنے کے بعد بھی اس عذاب کا شکار ہوں۔ ایک تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں اور والدین کو دکھی کیا، اور دوسرا خودکشی جیسی حرام موت کو چن لیا۔ پہلی لاش اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی اور پھر زور زور سے ایسے رونے لگی جیسے بین کر رہی ہو۔ پھر کچھ دیر وہ روتی رہی اور پھر خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوسری لاش نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میں ابھی بھی قبر کے کنبے کے پیچھے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری لاش نے کہانی سنانی شروع کی۔ دوسری لاش بولی کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین کی شادی کے پورے 10 سال کے بعد میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائش پر سارے محلے بلکہ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ایسی خوشی منائی گئی جیسی کسی بیٹے کے پیدائش پر ہوتی ہے۔ میری ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا۔
बढ़ते वक्त के साथ साथ मैं वालिदैन की लाडली और खुदसर होती चली गई। हर चीज़ पर हक जमाना मैं अपना फ़र्ज़ समझती। मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए काफ़ी जायदाद बनाई थी। शादी का वक्त आया तो वालिदैन ने बड़े बड़े घराने के रिश्ते मेरे इंतखाब के लिए चुने, मगर वो मुझे पसंद नहीं थे। मैं अपने गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती थी, जिसे पूरा गांव छटा हुआ बदमाश समझता था, मगर इसकी सरगर्मियां अच्छी नहीं थी। वो बदमाशों के डेरे पर सारा दिन बैठा रहता और इनके काम में इनका साथी होता। अच्छे और हर बुरे काम में इनके साथ रहता, मगर ना जाने वो कैसे अपनी पूरी वजाहत के साथ मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरे वालिदैन को मेरी पसंद का पता चला तो उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और मुझे समझाने लगे कि वो नौजवान तुम्हारे काबिल ही नहीं, वो लोफर और लफंगा किस्म का नौजवान है। मगर इस मर्तबा भी मैंने अपने वालिदैन की बात नहीं सुनी और पूरी तरह इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मैंने एक तरह से फरमान जारी कर दिया कि अगर मेरी शादी होगी तो इसी से, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने सिकंदर से बात की तो वो भी सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, तुम्हारे वालिदैन कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कहा, मैं इनको मना लूँगी। वो कहने लगा, कोशिश करके देख लो। मैंने कोशिश की, मगर मेरे वालिदैन ने किसी सूरत मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं जो शुरू से अपनी हर बात मनवाने की आदी थी, मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी होगी तो सिकंदर से, वरना इसके साथ भाग जाऊंगी। वालिदैन इस धमकी पर खौफजदा हो गए और दूसरे लफ्ज़ों में मेरी ये धमकी काम कर गई। उन्होंने मेरी बात मान ली और फिर मेरी सिकंदर के साथ शादी हो गई। सिकंदर चौधरियों का एक किस्म का मुलाजिम ही था, मगर इसकी हैसियत बहुत कम थी। इसका घर भी छोटा था और इसके माँ बाप मर चुके थे। जब मैं इसके घर में गई तो मुझे मालूम पड़ गया कि वो मेरे काबिल हरगिज़ नहीं था। मैं तो ऐशो इशरत में पली थी, नौकरों की बड़ी फौज घर में रहती थी। हर साल तरह तरह के फल फ्रूट हमारे घर में आते, गंदम और अनाज की कोई कमी नहीं थी। मैंने तो मोहब्बत की खातिर इसके साथ शादी करके इस घर में आ गई हूँ। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। मेरे लिए ये घर मुर्गियों के डब्बे जैसा है। मैंने इसे अपने माँ बाप की हवेली में रहने पर राज़ी कर लिया। मुझे लगता था कि शायद वो भी दिल से यही चाहता था। वो हमारे घर आकर रहने लगा। मेरे माँ बाप ने दिल पर पत्थर रख लिया, ये फ़ैसला भी कबूल कर लिया, मगर सिकंदर के हमारे घर में आने से इसके ओबाश और लोफर दोस्तों ने भी इस घर में आना जाना शुरू कर दिया। हमारे गांव के चौधरी अच्छी शोहरत के हामिल नहीं थे। मेरे माँ बाप ने दबे लफ्ज़ों में सिकंदर से इस बात का शिकवा किया, क्योंकि अब सिकंदर की बुराइयां खुलकर सामने आने लगी। मेरे वालिदैन को ये बात सख्त नागवार गुजरी। वो वक्तन फ़ोक्तन इसे टोकते रहते कि मियाँ, अब तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ जुड़ चुका है, अब ये हरकतें छोड़ दो, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मेरी आंखों पर भी सिकंदर की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी, इसलिए मुझे इसकी कोई कोताही नज़र नहीं आती थी। आंखें तो मेरी इस दिन खुली जिस दिन सुबह ही सुबह ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि मेरे वालिदैन को किसी ने रात सोते में कत्ल कर दिया था। दोनों की लाशें देखकर जैसे मेरा सांस रुकने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से छत खींच ली। मैं गुमसुम सी हो गई। पुलिस आई, सिकंदर और मेरे बयान लिए। पता चला कि डाकू रात को डकैती की नीयत से हमारे घर में दाखिल हुए और मुजाहमत पर मेरे वालिदैन को कत्ल कर दिया। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे घर से कोई कीमती चीज़ या रुपया पैसा गायब नहीं था। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत थी कि अगर डाकुओं ने मेरे ही वालिदैन को कत्ल करना था तो फिर घर से कोई और चीज़ गायब क्यों नहीं हुई। और दूसरा ये कि हम दो लोग भी तो घर में मौजूद थे, हम पर डाकुओं ने हमला क्यों नहीं किया। हमें रात के वक्त इनके एहतजाज या किसी किस्म की आवाज़ क्यों नहीं आई। मुझे नहीं पता कि केस कब तक चला और कब ख़त्म हो गया। पुलिस कुछ दिनों तक तहकीकात करती रही, फिर केस ठप हो गया। कुछ पता नहीं चला मेरे माँ बाप का कातिल कौन था। मैं तो पहले ही गम से निडाल हो चुकी थी। माँ बाप के मरते ही सिकंदर को जैसे मौका मिल गया। इसकी असलियत खुलकर सामने आ गई। वो तो मालिक बन बैठा था ज़मीनों और हवेलियों का। हर मामलात इसने अपने हाथ में ले लिया। हर काम अपनी मर्जी से करता और अक्सर मुझे भी बात बात पर रोकने टोकने लगता। 3 साल गुजर गए, हमारी औलाद भी अभी तक नहीं थी। सिकंदर का रवैया भी मुझसे बहुत ही अजीबो गरीब हो गया।
اور پھر ایک دن مجھ پر دوسرا پہاڑ ٹوٹا۔ وہ ایک لڑکی اور ایک 3 سال کے بچے کو لے کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ میری بیوی اور بچہ ہے، یہ بھی آج سے اسی گھر میں رہیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، جس کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے فرشتہ صفت والدین کو ناراض کیا، آج یہ مجھ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا ہے اور جو مجھ سے بے وفائی بھی کر رہا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ وہ لڑکی میری سوکن بن کر میرے گھر میں رہنے لگی۔ میں سکندر سے لڑتی مگر وہ میری ایک نہ سنتا۔ اب تو اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ پھر مجھے دھمکیاں دیتا کہ اگر زبان کھولو گی یا کچھ زیادہ شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر ایک دن ہماری تلخ کلامی حد سے بڑھ گئی۔ کہنے لگا، خاموش ہو جاؤ، اگر ایسے تم بولتی رہی تو میں نے جیسے تمہارے ماں باپ کو راستے سے ہٹا دیا تھا اسی طرح تمہیں بھی ہٹا ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں شعلے اتر آئے۔ تو کیا میرے ماں باپ کا قاتل سکندر تھا؟ یہ جان کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو کہہ کر چلا گیا مگر میں ساری رات روتی رہی اور غصے میں جلتی رہی۔ پھر میں نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سکندر اور اس کے بیوی بچوں کو ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا۔ پھر ایک رات مجھے موقع مل گیا، میں نے سوئے ہوئے سکندر پر پے دڑپا کلہاڑیوں کے وار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور یہی سلوک میں نے اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ کیا۔ اب میں ایک قاتلہ بھی تھی اور اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بھی۔ میرا گناہ شاید اس سے بھی بڑا تھا، جو کچھ میری وجہ سے میرے والدین کے ساتھ ہوا۔ میں نے سکندر اور اس کے بیوی بچے کو مار کر اپنے دل کی بھڑاس تو ٹھنڈی کر لی، اپنا بدلہ تو لے لیا، مگر اپنے والدین کی وجہ سے آج بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم تھی۔ میں دن رات کانٹوں پر جلتی رہی۔ میں نے خاموشی سے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی اور خودکشی کر لی، مگر آج تک میری روح کو قرار نہیں آیا۔ دوسری لاش کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ میں قبر کی اوڑ میں ان کی باتیں سن رہی تھی اور گمسم بیٹھی تھی۔ ان کے اس عبرتناک قصوں نے میرا دل اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی کہانیاں بڑی ہی دردناک اور بڑی عجیب و غریب تھیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا مگر زبیر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ لاشیں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر بین کرتی رہیں اور روتی رہیں، پھر اچانک اٹھ کر اپنی اپنی قبروں میں جا کر خاموشی سے لیٹ گئیں، اور قبروں کے تختے ویسے ہی ایک بار پھر جڑ گئے جیسے وہاں سے کبھی ہٹے ہی نہیں تھے۔ میری بری حالت تھی لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور دبے قدم قبرستان سے باہر نکل آئی۔ قبرستان سے نکلتے ہی میں نے گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دور سے مجھے زبیر آتا دکھائی دیا۔ مجھے ایسے بھاگتے دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور شرمندگی سے معذرت کرنے لگا۔ کہنے لگا، دراصل مجھے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی، میں بہت گہری نیند سو چکا تھا۔ دیکھو، میں اپنے وعدے کے مطابق چلا آیا، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں اور شہر چل کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں حیرت اور غم سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، جو آج اتنی دیر لگا کر آیا ہے، کل اگر مجھے اس کی ضرورت پڑی تو پھر شاید وہ میرے ارد گرد موجود ہی نہ ہو۔ اور ویسے بھی لاشوں کی کہانی نے میرے ذہن کے بند خانے کو کھول دیا تھا۔ میں نے کہا، زبیر، میں معافی چاہتی ہوں، میں اس جرم میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی سزا تو میں بھگت لوں گی مگر شاید آخرت کی اتنی دردناک اور عذاب والی سزا میں بھگت نہیں سکتی۔ یہ لفظ کہہ کر میں نے زبیر پر الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ زبیر حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ گھر کے دروازے پر میں نے پہنچ کر دیکھا، گھر کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ شاید میری والدہ ابھی بھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور کنڈی لگا لی اور دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازے کی آواز سے میری والدہ اٹھ گئیں۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں اماں، بس نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اچھا بیٹا، بس میں ابھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں لیٹ گئیں۔ اماں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں کسی ضرورت کے لیے اٹھی تھی۔ میں نے آرام سے الماری کھولی اور وہ گٹھلی زیورات والی الماری میں رکھ دی اور پھر واپس اپنی چارپائی پر آ کر آرام سے لیٹ گئی۔ نماز میں ابھی پورا 1.5 گھنٹہ باقی تھا اور اس 1.5 گھنٹے میں مجھے آرام اور سکون کی نیند سونا تھا۔ شاید حقیقی معنوں میں مجھے اس وقت میٹھی اور پرسکون نیند آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے گناہ سے بچا لیا جو میری زندگی اور میری آخرت کو خراب کر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ایسے گناہ سے بچائے
جو اس کے والدین کو رسوا کر دے۔ آمین۔